غلاموں کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس وقت تمہیں لوگوں سے خوف تھا، ہر وقت تمہیں لوگوں کا ڈر رہتا تھا۔ فرمایا اللہ نے تمہیں نجات دی، تمہیں آزادی دی، اور اللہ نے تمہیں جگہ بھی میسر کر دی، بہترین جگہ بھی عطا کر دی، جگہ بھی دی، حفاظت بھی کی اور رزق بھی دیا۔ لعلکم تشکرون، اس سب کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ فرمایا سب کا مقصد یہی ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کی شکر گزاری کرو کہ تمہیں اللہ نے آزاد کر دیا۔ کم تھے، تعداد بھی اللہ نے بڑھا دی، قوت کے کم تھے، طاقت میں کم تھے، جو بھی ظالم آتا تم پر ظلم کرتا، جو مرضی آتا تمہیں تکلیفیں دیتا، اللہ نے تمہیں ایک وطن بھی عطا کر دیا اور ساتھ میں رزق بھی دے دیا، ساتھ میں جگہ بھی دے دی اور تمہاری مدد بھی کی، ہر وقت مدد کی۔ آج پاکستان کو بھی اسی آیت کے آئینے میں رکھے کہ یقیناً یہ آیت پاکستان پر بھی فٹ آتی ہے کہ اس وقت جب مسلمانوں کے 20 لاکھ سے زائد لوگوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ اپنا حق چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی عبادات رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات اللہ احکم الحاکمین کے لیے کہ جس رب کبریا نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ حمد و ثنا، درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آج سے 74 سال قبل مسلمانوں کی انتھک محنت، کوشش، تگ و دو کے بعد ایک وطن تشکیل ہوا جس کا نام پاکستان رکھا گیا، اور اس پاکستان کو آزاد کروانے والے لوگ جنہوں نے محنتیں کی، کوششیں کی، جن کی شہادتوں کی بدولت یہ عظیم وطن ہمیں حاصل ہوا، وہ قریباً 20 لاکھ شہادتیں تھی۔ اتنے لوگوں نے اپنا خون پیش کیا۔ یہ خون کوئی زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس وقت لوگوں کے جذبات یہی تھے اور نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ۔
मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको कायदे आज़म के नाम से पुकारा जाता है, कुछ लोग ये एतराज़ भी करते हैं कि कायदे आज़म तो इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फिर मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म क्यों कहा जाता है? इसकी मुख्तसर सी वजाहत ये है कि पाकिस्तान के जितने भी कायदीन थे, जितने भी उमरा वज़रा गुजरे हैं, उन सब से बड़ा जो कायद था, वज़ीर था, पाकिस्तान का सरपरस्त था, वो मोहम्मद अली जिन्ना था। इसलिए उसको कायदे आज़म कहा जाता है। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि दुनिया में सबसे बड़ा कायद मोहम्मद अली जिन्ना है, बल्कि पाकिस्तान के लिए कोशिश करने वाला, करारदाद पेश करने वाला, उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने वाला मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने इस वतन अजीज को हासिल करने के लिए सबसे पहले कदम बढ़ाया। मैं कुछ खुतबात से बातें आपके सामने उसके जिक्र करूं कि जब मजमुआ खुतबात उनका देखते हैं कि जिसमें उन्होंने बयान किए, उस मौके पर लोगों को जमा करने के लिए और उनको पाकिस्तान के लिए मुत्तहिद करने के लिए जो उनकी तकारीर थी, जो उसके बयान थे, उन बयान को अगर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि उसके दिल में कोई और मकसद नहीं था, बल्कि उसके दिल में मकसद ये था कि एक हिंदू कौम और मुसलमान की कौम, ये दो कौमें आपस में मिलजुल कर नहीं रह सकती। उनका नजरिया अलग है, उनका दीन अलग है, उनका मजहब अलग है, उनकी सोच और अफकार अलग है। मुसलमान का दीन अलग है, मुसलमान का दीन पाकीज़ा दीन है। उसके खिताब के अंदर ये बात भी मौजूद है, उसने कहा कि दीन मकसद हयात है। दीन मकसद हयात है कि पूरी जिंदगी का जो मकसद है और दुनिया का हर मामला दीन के अंदर मौजूद है। और उसकी तकरीर के ये भी जुमले थे, उसने ये कहा कि दीन इस्लाम से सियासत अलग नहीं हो सकती। अगर कोई बंदा हुकूमत के मामलात को भी सरअंजाम देता है तो उसको भी दीन का सहारा लेना पड़ेगा, दीन के मुताबिक फैसले करने पड़ेंगे, दीन के मुताबिक हुकूमत चलानी पड़ेगी। ये उसके कुछ इक्तिसाबात मैंने आपके सामने बयान किए। बंबई के अंदर उसने बयान किया और बयान के अंदर उसने ये कहा कि वो कौन सा रिश्ता है कि जिस रिश्ते की वजह से उम्मत एक जिस्म के मानिद हो सकती है, और वो कौन सी चट्टान है कि जिस चट्टान पर उम्मत की यकानियत और उम्मत की एक वाहिद होना, उसकी इमारत उसवार हो सकती है। और वो कौन सा लंगर है जिसके जरिए उम्मत की कश्ती साए पे आ सकती है, किनारे पे आ सकती है, उम्मत की कश्ती महफूज हो सकती है। वो कौन सा लंगर है? ये तीन बातें करने के बाद उसने कहा वो रिश्ता, वो लंगर, वो चट्टान सिर्फ अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। इस कुरान मजीद के साथ रिश्ते को जोड़ लो। मुसलमान का कुरान भी एक है, मुसलमान का खुदा भी एक है, और मुसलमान की किताब भी एक, एक पैगंबर भी एक, और उम्मत भी वाहिद है। एक होने के, आपस में इत्तेहाद के उसके बयानात थे। हत्ता कि उसने ये भी कहा कि अपनी रहनुमाई के लिए अपने साथ हर एक शख्स को कुरान मजीद का नुस्खा रखना चाहिए। कुरान मजीद का नुस्खा हर शख्स के पास होना चाहिए, हर मुसलमान के पास, ताकि उसको पता चले कि दुनिया में आने का मेरा मकसद क्या है, ताकि उसको पता चले कि दीन की तालीमात क्या हैं, ताकि उसको पता चले इस्लाम की तालीमात क्या हैं। हत्ता के जब पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, कराची के अंदर जब उसने बयान किया
उस बयान के अंदर उसने कहा, मैंने लोगों की साजिशें सुनी है, कुछ लोगों की बातें मुझे इल्म में आई कि जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मकसद शरीयत और दीन नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को एक टुकड़ा जमीन का हासिल करने के लिए हासिल किया जा रहा है। कहा कि उन लोगों को याद रखना चाहिए जो 1300 साल कबल दीन था, आज भी हम उस दीन पर कायम हैं और पाकिस्तान में भी वही दीन होगा। ये प्रोपेगेंडा, ये बातें, इनको छोड़कर आगे बढ़िए और आगे बढ़ के फतह हासिल कीजिए, आज़ादी हासिल कीजिए और फिर दीन के अमल को, इस्लाम को पाकिस्तान के अंदर नाफिज करना है। और जब 1948 के अंदर यह बात हुई तो उस वक्त भी उस शख्स ने कहा कि पाकिस्तान को हमने हासिल किया जब हम आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे थे, उस वक्त भी हमारे जहन के अंदर यही बात थी कि वो ये खित्ता होगा, ये सरजमीन होगी जिस सरजमीन पर, जिस खित्ते पर हमने इस्लाम के कवानीन को लागू करना है। ये पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद भी उसका यही नारा था। हकीकत यही है कि उस वक्त अगरचे कुछ हुक्मरान, कुछ लोग जिनके जहनों के अंदर, जिनके ख्यालात के अंदर दीन की बात ना भी हो, लेकिन इस्लाम की बुनियाद पर इस वतन अजीज को हासिल किया गया ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, एक हकीकी रब बरहक है और उसी की इबादत करनी है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, तरीका, इताअत के तरीके पर दीन नाफिज करना है और उसी के तरीके पर इस पाकिस्तान के आईन को ढालना है। और फिर पाकिस्तान के आईन का सबसे पहला नुक्ता भी यही है कि कोई भी कानून, कोई भी आईन जो इस पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पेश किया जाए, जो दीन के खिलाफ हो, जो शरीयत के खिलाफ हो, तो उसको काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। ये वतन अजीज के नकात, ये वतन अजीज के जिसके बारे में शुरू के लोगों के ये सोचे थी, ये तफक्कुरात थे कि उस वक्त के हिंदू लोग, आज भी आप देखें कि आज भी हिंदुस्तान दूर नहीं है, रोजाना की खबरें आप सुनते होंगे कि उस मुल्क के अंदर आज भी मुसलमानों पर बहुत ज्यादा ज्यादतियां होती हैं। अफसोस की बात तो ये है, अलमिया तो ये है कि आज का मुसलमान नौजवान ये कहता है कि क्या जरूरत थी एक अलग मुल्क बनाने की, क्या जरूरत थी हिंदू से अलग होने की, बल्कि एक साथ बैठकर तो भी बंदा रह सकता था, अलग हिंदुस्तान को तोड़ने की जरूरत नहीं थी। याद रखना, हिंदू शख्स कभी भी मुसलमान के लिए सच्चा नहीं हो सकता। उस वक्त भी जब ऐलान हुआ था पाकिस्तान की सरजमीन का, उस वक्त भी लोगों ने, जो हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू थे, मुसलमानों पर कई जुल्म ढाए, हत्ता कि आज तक वो आग भड़की हुई है कि मुसलमान ने अपना अलहदा वतन क्यों बनाया, मुसलमान हमसे जुदा क्यों हुए। वो चाहते यही थे कि हमारे गुलाम रहें, हमेशा के लिए हमारे गुलाम रहें। लेकिन ये एक लीडरान का हम पर एक एहसान था, जिन्होंने उम्मत को इत्तेहाद में लाया। सबको जमा करने के बाद उन्होंने एक तश्कील दिया, वतन पाकिस्तान के नाम से। अजीम नाम है जिस पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम किया गया। याद रखना, दुनिया कायनात पर दो ऐसे वतन हैं, दो ऐसे ममालिक हैं कि जिनको आजाद किया गया, जिनमें अगर बुनियाद रखी गई तो वो बुनियाद अकीदा तौहीद की थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हमें याद करना होगा कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। आज 13 अगस्त है और कल 14 अगस्त है। 14 अगस्त 1947 को ये अजीम वतन अल्लाह ताला ने हमें दिया। याद रखना, आज़ादी का जो मकसद है और आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है,
یہ نعمت ان سے پوچھیں جو آج آزاد نہیں ہیں، جو آج کافروں کی غلامی میں ہیں۔ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، جا کر کشمیر کے لوگوں سے پوچھ لیجئے، 2-2.5 سال سے وہ کرفیو میں ہیں، جو بندہ باہر نکلتا ہے ان کو گولی مار دی جاتی ہے، وہ اپنے خیالات کا اظہار برملا نہیں کر سکتے، اپنے دین کی بات برملا نہیں کر سکتے، وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ لوگ پردے کا اہتمام ظاہری طور پر نہیں کر سکتے۔ جائیے آزادی کی نعمت کا مطلب پوچھنا ہے تو فلسطین والوں سے پوچھ لیجئے، آزادی کی نعمت کا پوچھنا ہے تو جا کر برما والوں سے پوچھ لیجئے، آزادی کی نعمت کا پوچھنا ہے تو جا کر دنیا جہاں کے جتنے بھی مقہور، جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں، جا کر ان ممالک سے پوچھئے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کس کو دی ہے، اور جس کو دی ہے اس سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا سکون عطا کیا ہے کہ وہ جب چاہے نماز اپنی مرضی سے پڑھ سکتا ہے، جماعت کے ساتھ اذانیں دے سکتا ہے، دین کا عمل پیرا ہو سکتا ہے، عبادات کر سکتا ہے، پردے کے اہتمام کر سکتے ہیں، پروگرامات کر سکتے ہیں، دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ یہ سارے معاملات، ان پر کوئی پابندی نہیں، اس لیے کہ ان کو آزادی ملی ہوئی ہے دنیا کے اندر۔ اور جن کو آزادی نہیں ملی ان سے پوچھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو نعمت اللہ نے تم پر کی ہے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ نے کی، ان میں سے ایک نعمت کا تذکرہ بھی فرمایا، اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم۔ یاد کرو فرعون سے اللہ نے تمہیں نجات دی، وہ ایسا ظالم شخص تھا جو تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور تمہارے بچوں کو ہلاک کر دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا۔ اتنی بڑی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزاد کیا۔ یاد کرو اس نعمت کو۔ آزادی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت قرار دیا، اور آج ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے۔ نبی علیہ السلام نے جب فتوحات حاصل کی، کافروں پر گرفت مضبوط ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ کیا قرآن میں فرمایا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا یاد کرو اس وقت کو یاد کرو جس وقت تم کم تھے، کم تعداد میں تھے، مستضعفون تھے، یعنی کمزور تھے، ضعیف تھے، جھکے ہوئے تھے، غلاموں کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس وقت تمہیں لوگوں سے خوف تھا، ہر وقت تمہیں لوگوں کا ڈر رہتا تھا۔ فرمایا اللہ نے تمہیں نجات دی، تمہیں آزادی دی، اور اللہ نے تمہیں جگہ بھی میسر کر دی، بہترین جگہ بھی عطا کر دی، جگہ بھی دی، حفاظت بھی کی، اور رزق بھی دیا۔ لعلکم تشکرون۔ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ فرمایا اس سب کا مقصد یہی ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کی شکر گزاری کرو کہ تمہیں اللہ نے آزاد کر دیا۔ کم تھے، تعداد بھی اللہ نے بڑھا دی، قوت کے کم تھے، طاقت میں کم تھے، جو بھی ظالم آتا تم پر ظلم کرتا، جو مرضی آتا تمہیں تکلیفیں دیتا، اللہ نے تمہیں ایک وطن بھی عطا کر دیا، اور ساتھ میں رزق بھی دے دیا، ساتھ میں جگہ بھی دے دی، اور تمہاری مدد بھی کی، ہر وقت مدد کی۔ آج پاکستان کو بھی اسی آیت کے آئینے میں رکھے کہ یقیناً یہ آیت پاکستان پر بھی فٹ آتی ہے کہ اس وقت جب مسلمانوں کے 20 لاکھ سے زائد لوگوں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ اپنا حق چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی عبادات بنانا چاہتے، عبادت گاہیں، مساجد بنا کر، مدارس بنا کر ایک الگ طرح سے دین کی تبلیغ، دین کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ ان کو قتل کر دیا گیا، لاکھوں شہید ہو گئے۔ اس وقت کمزور تھے،
कलील थे, ताकत नहीं थी, अल्लाह ने पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत अता की और अल्लाह ने रिज़्क दिया। आज पाकिस्तान में जो नबातात हैं दुनिया भर में वो भेजी जाती हैं। अमेरिका अपने आप को बड़ा सुपर पावर समझता है, लेकिन याद रखना बहुत सारे ऐसे फल और फ्रूट हैं, आम वगैरह ऐसे फ्रूट हैं जो पाकिस्तान से भेजे जाते हैं अमेरिका के अंदर, और वहाँ लोग बड़ी खुशी से वो ख़रीदते हैं। और पाकिस्तान को अल्लाह ने जो दौलतें दी हैं आज बहुत सारे ममालिक उससे हासिल नहीं कर सकते। ये अजीम नेमत अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता की और फरमाया लअल्लकुम तशकुरून, ये नेमत अता की है ताकि तुम शुक्र करो। और मैंने और आपने क्या शुक्र किया है अंदाजा लगाइए। आज तक जिस मकसद को लेकर हमने पाकिस्तान को आजाद कराया, आज तक उस मकसद को पूरा नहीं किया गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत करके मदीना जाते हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां पर देखा कि लोग रोजा रख रहे हैं, यहूदी रोजा रखते थे। पूछा गया ये क्या मामला है, तुम लोग रोजा क्यों रखते हो 10 आशुरा का? तो कहा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग कहते हैं हादा यौमुन अजीमुन, ये एक अजीम दिन है, 10 आशुरा का दिन बड़ा अजीम दिन है। इसलिए अजीम है कि इस दिन को अल्लाह ताला ने फिरौन से सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर को निजात दी थी। फिरौन को अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया था, इसलिए ये बड़ा अजीम दिन है। जब ये बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुनी, फरमाया कि आना औला बिमूसा मिनहुम, ये सही बुखारी के अल्फाज हैं। फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मेरी निस्बत उनसे ज्यादा है, वो मेरा भाई है, वक़्त का पैगंबर था, तो मैं भी ये रोज़ा रखूंगा। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। क्यों रोज़ा रखा करते थे? आज़ादी की नेमत का शुक्र अदा करने के लिए। सैयदना मूसा ने भी आज़ादी की नेमत का शुक्र अदा किया तो रोज़ा रखा। एक हदीस के अल्फाज है, सही बुखारी की हदीस है, उम्मे हानी बयान करती है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चच्चादाद बहन है, अबू तालिब की बेटी है, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन है। फरमाती है कि जब फतह मक्का हुआ तो मैं आई तो इमामुल अंबिया गुस्ल फरमा रहे थे। गुस्ल फरमाने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा की। नमाज अदा की 8 रकातें। इससे कबल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ोहा चाश्त की नमाज 2 रकातें पढ़ा करते थे, लेकिन फतह मक्का के मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 8 रकातें पढ़ी। और उसका मतलब और मफ़हूम जो मुशारिहीन ने बयान किया, उन्होंने कहा ये फतह मक्का के मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बहुत बड़ी फतह अल्लाह ताला ने हासिल करवाई और अल्लाह ताला ने आज़ाद कर दिया मक्का को। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 8 रकातें नवाफिल पढ़कर शुक्र अदा किया। तो मालूम हुआ कि आजादी की नेमत, इसका शुक्रिया कब अदा होगा? जब हम दीन पर अमल पैरा होंगे। जब दीन पर अमल पैरा नहीं है तो फिर आजादी का शुक्र भी अदा नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब भी कोई इलाका फतह किया, किसी इलाके को फतह किया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले वहां पर दीन को कायम किया, दीन को नाफिज किया। मस्जिद का एहतमाम किया गया। हिजरत के वाक़यात पढ़िए, हिजरत के दौरान जो मसाजिद हैं वो पड़ाव किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जहाँ पर ठहरे वहाँ पर कुछ दिन के लिए मस्जिद तामीर करवाई। यानी आज़ादी का सबसे पहला मकसद ये है कि दीन पर अमल पैरा होना। काफिरों से निजात मिली है तो अल्लाह का शुक्रिया अदा कर दीन पर अमल पैरा हो जा। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर तज़किरा फरमाया। फरमाया या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़,
اے داؤد ہم نے تجھے زمین کے اندر خلیفہ بنایا، وقت کا بادشاہ بنایا، پیغمبر بنایا، فاحکم بین الناس، اب اللہ کے فیصلے کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کر، جو اللہ نے نازل کیے فیصلے، جو اللہ نے شریعت نازل کی، جو اللہ نے دین نازل کیا، اس دین کے مطابق فیصلے کیا کرو۔ یہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ایک مقام پر وَإِن مَّكَّنَّاهُمْ، فرمایا کہ جب ہم ایمان والوں کو کہیں پر فتح دیتے ہیں، کوئی علاقہ وہ فتح کرتے ہیں، مسلط کرتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، سربراہی دیتے ہیں، تو فرمایا ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہی مقصد آزادی کا، جس علاقے کو آزاد کیا گیا یا جو آزادی حاصل کی گئی، سب سے پہلے اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جھنڈے کو گاڑنا ہے۔ تو یہ وطن عزیز ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ نمازی بن جاؤ، موحد بن جاؤ، توحید والے بن جاؤ۔ اللہ نے تمہیں بڑی نعمت دی ہے، یہ وطن عزیز کا مطالبہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں یہ وطن دیا ہے، یہ نعمت دی ہے، اب اللہ کے لیے نمازی بن جاؤ، اللہ کے لیے دین پر آ جاؤ۔ جو فیصلے کرنے ہیں، عدالتوں کے فیصلے، وہ قرآن و حدیث کے مطابق کرو۔ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، وَأَنِ احْكُمْ، اے پیغمبر آپ فیصلہ کیجئے، ہر معاملے کا فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق کیجئے، یعنی جو اللہ نے نازل کیا شریعت، اس شریعت کے مطابق فیصلے کیجئے۔ یاد رکھنا، جو فیصلہ شریعت کے مطابق نہ ہو، جو فیصلہ دین کے مطابق نہ ہو، چاہے وہ عدالت کا فیصلہ ہو، چاہے وہ کسی بڑے کا فیصلہ ہو، امیر کا فیصلہ ہو، سردار کا فیصلہ ہو، اور کسی گاؤں کے بڑے وڈیرے کا فیصلہ ہو، اس فیصلے کی وعیدیں بھی قرآن نے نازل کر دی۔ کیا فرمایا قرآن مجید نے؟ فرمایا فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فرمایا جو بندہ، چاہے وہ عدالت کے اندر بیٹھا ہوا جج ہو، حکمران کی طرف سے نامزد کیا گیا ہو، یا کوئی وڈیرا ہو، کوئی بادشاہ بنایا گیا ہو، کسی علاقے پر اس کا تسلط ہو، یہ سارے کے سارے فرمایا اگر فیصلہ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق نہیں کرتے، دین شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، فرمایا یہ ظالم بھی ہیں، یہ فاسق بھی ہیں، یہ کفریہ کام کرتے ہیں، جو فیصلہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرتے۔ فرمایا جو نہیں کرتے فیصلہ اللہ کے طریقے کے مطابق، دین کے مطابق، یہ کافروں کی طرح ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ فاسق ہیں۔ آج عدالتیں اس وطن عزیز کی جو بنائی گئی، عدالت کا نام دیا گیا، ان کو وہ فیصلہ جو قائد اعظم نے کیا تھا محمد علی جناح نے، وہ فیصلہ یاد نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بری چیز ہے تو وہ اسلام نہیں ہو سکتا، جو اچھی چیز ہے وہی اسلام ہے، اور اسلام عین انصاف ہے، یہ دین انصاف والا دین ہے، اور اسی دین کے نام پر پاکستان کو آزاد کیا گیا ہے۔ آج کی عدالتیں وقت کے پاکستان کی آزادی کے جو نعرہ تھا اور جو اس وقت کے آئین تھے اس کو بھول گئے، اور دین کو بھول کر دین کے مطابق فیصلے نہیں کیے جاتے۔ یہ فیصلہ جب دین کے مطابق ہوگا تو ہم نے شکر ادا کیا آزادی کا، لیکن اگر فیصلہ دین کے مطابق نہ ہو تو سمجھے کہ آزادی کا شکر ادا بھی ہم نے ابھی تک نہیں کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا وطن دیا۔ آج کتنے مسلمان پریشان ہیں کئی علاقوں کے اندر، لیکن پاکستان کے اندر جو مسلمان ہیں الحمدللہ بڑی آزادی کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہیں، بڑی آزادی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، بڑی آزادی کے ساتھ پردہ بھی کرتے ہیں، بڑی آزادی کے ساتھ سنت کے مطابق داڑیاں اپنے چہروں پر سجاتے ہیں۔ آج کوئی ان کو روکنے والا نہیں،
یہ آزادی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا کی. اگر آج میں فلسطین میں ہوتا، اگر میں آج کشمیر میں ہوتا، اگر میں آج برما کے اندر ہوتا، اگر میں آج کسی اور علاقے پر ہوتا، تو کہیں مجھے داڑھی سے منع کیا جاتا، کہیں مجھے پردے سے منع کیا جاتا، کہیں مجھے نماز سے منع کیا جاتا، کہیں مجھے دین کے اہم امور سے منع کیا جاتا، کہیں مجھے ہر معاملے سے منع کیا جاتا، کہیں مجھے حج نہیں کرنے دیا جاتا، کہیں مجھے عمرہ نہیں کرنے دیا جاتا، کہیں مجھے کسی معاملے پر پابندی، کہیں کسی معاملے پر پابندی. لیکن وطن عزیز یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور نعمت کا شکر ادا کیجئے اور اس کے ساتھ سچی محبت کیجئے. وطن سے محبت ایمان ہے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. اللہ نے قرآن مجید میں وہ دعا ذکر کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا. اے اللہ اس بلد کو، اس مکہ کی سرزمین کو، جو حقیقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وطن تھا، علاقہ تھا، اپنے علاقے کے لیے دعا فرما رہے ہیں. اے اللہ اس بلد کو، اس علاقے کو امن والا بنا دے. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور اے اللہ یہ بھی دعا ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچا اور محفوظ رکھ. ہم تیری عبادت کریں اس بلد کے اندر، اس شہر کے اندر، مکہ کے اندر امن والے بھی ہوں، لوگوں کے ظلم ہم پر نہ پڑیں، بلکہ امن والا شہر بن جائے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے علاقے کے لیے دعا تھی، اپنے وطن کے لیے دعا تھی، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی، اور آج تک وہ مکہ امن والا شہر اور امن والا علاقہ ہے. اپنے علاقوں کے لیے پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطیبک من بلد. اے مکہ تجھ سے بڑھ کر محبوب اور تجھ سے بڑھ کر پسندیدہ مجھے کوئی علاقہ نہیں ہے، لیکن مجھے تیرے علاقے والے نکال رہے ہیں. ما سکنت غیرک. اے مکہ اگر یہ لوگ مجھے مجبور نہ کرتے یہاں سے ہجرت کرنے پر تو تیرے علاوہ کہیں بھی میں نہ رہتا، تیرے ہی علاقے میں رہتا. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں. معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام مکہ سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کا وہ مسکن تھا، وہ وطن تھا، وہ علاقہ تھا. تو ہر ایمان والے کو چاہیے کہ جہاں اس کو ہر چیز اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، رزق مل رہا ہے، اللہ کی طرف سے امن بھی مل رہا ہے، اللہ کی طرف سے آزادی بھی مل رہی ہے، اس وطن کے ساتھ، اس خطے کے ساتھ، اس علاقے کے ساتھ سچی محبت کرے، اور اس علاقے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا رہے کہ اللہ کہیں پر جہاں پر کوئی کمی کوتاہی اللہ پوری کر دے. اے اللہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اگر حکمران طبقہ اس کے مقصد کو بھول گیا ہے، لا الہ الا اللہ اس کا مقصد تھا، اس کی بنیاد تھی، اگر بھول گیا کہ اللہ ان کو یاد دلا دے. اے اللہ ایسا حکمران لے کر آ جو دین کو نافذ کرنے والا ہو، جو شریعت کو نافذ کرنے والا ہو، ہمارے اس وطن کو اصل بنیادوں پر کھڑا کر دے. یہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح سے دیکھا جائے تو اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، شکریہ ادا نہیں کیا جاتا کہ اللہ نے نعمت عطا کی، شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ ہر مقام پر ناشکری کی جاتی ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، جیسے 14 اگست آتی ہے، اب کل 14 اگست آئے گی، آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ بہت زیادہ بے حیائیوں والے کام کریں گے،
گانا بجانا، موسیقی، غلط محفلیں، خراب محفلیں، برے کام، بے حیائی والے کام، فحاشی والے کام، یہ کام کریں گے۔ حالانکہ اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صوتان ملعونان، فرمایا کہ دو آوازیں بڑی ملعون ہیں، دو آوازیں بڑی ملعون ہیں۔ ایک آواز موسیقی کی، گانے بجانے کی آواز، خوشی کے موقع پر خوشی منائی جائے، شادیاں وغیرہ بھی ایک خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، ان موقعوں پر بھی اگر دیکھا جائے کیا ہوتا ہے، یہی آوازیں ہوتی ہیں، یہی موسیقی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خوشی کے موقع پر اس آواز کو بجانا، فرمایا یہ ملعون آواز ہے، یہ لعنت ان لوگوں پر بھی برستی ہے جو یہ کام کرتے ہیں، خوشی کے موقع پر گانے بجانے اور موسیقی کا سہارا لیتے ہیں خوشی کو منانے کے لیے۔ اور دوسری آواز فرمایا کہ مصیبت کے وقت ماتم اور نوحہ کرنا، برے القابات سے اپنے آپ کو پکارنا، زور زور سے چلانا، رونا اور عجیب عجیب بد دعائیں کرنا، فرمایا یہ آواز جو ہے یہ بھی ملعون آواز ہے۔ بلکہ اس موقع پر کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی مصیبت آئے، کوئی بھی مصیبت ہو، اس موقع پر دعا پڑھنی چاہیے۔ اور جو بندہ زور زور سے چلائے اور ناشکری کرے، عجیب عجیب الفاظ نکالے، عجیب عجیب بول بولے، عجیب عجیب شاعری کرنے لگ جائے، گانے گانے لگ جائے، فرمایا کہ جو اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، فرمایا وہ ملعون آواز ہے۔ یہ دونوں آوازیں ملعون ہیں، اور کل آپ دیکھیں گے کہ یہ ملعون آوازیں گونجتی نظر آئیں گی، موسیقی کے ساتھ، ڈھول کے ساتھ۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وطن عزیز کی آزادی کا دن ہے، حالانکہ آزادی کے دن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، وطن کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو استقامت عطا فرما، اور اے اللہ اس کے اندر دین اور شریعت کو نافذ فرما۔ تو عزیزان من، یہی پیغام دینا تھا کہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ جب 14 اگست آتی ہے تو لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ برے کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اور آج تک جو مقصد آزادی کا تھا وہ ہم نے حاصل نہیں کیا۔ جو لوگ بڑے پریشان ہیں، آپ جائیں دوسرے ممالک کے اندر، وہاں قرآن نہیں ملتا، لوگ بڑے بڑے سفر کر کے قرآن مجید خریدنے ایک ملک سے دوسرے ملک آتے ہیں اور روتے رہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہم کہاں پھنسے ہوئے جہاں ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ ایسے ممالک بھی موجود ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہمیں بڑی آسانی سے میسر ہے اللہ کا کلام، کتاب اللہ بڑی آسانی سے میسر ہے، مساجد میسر ہے، لیکن ہم پابندی نہیں کرتے، نمازی نہیں بنتے، تلاوت کرنے والے نہیں بنتے۔ قرآن مجید وہ دستور حیات ہے کہ اگر محمد علی جناح کی بات کو بھی دیکھا جائے، اس نے بھی اپنی قوم والوں کو یہ کہہ دیا کہ ہر شخص اپنے ساتھ ایک قرآن رکھے اور اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتا رہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے۔ اور دین اور شریعت تو یہی کہتی ہے ہمیں، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن سے محبت کرو۔ اگر محبت ہوگی اللہ کی کتاب سے تو یقیناً دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی آزادی کا جو مقصد لا الہ الا اللہ، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔